وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 136۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ کون لوگ؟ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، رپیٹ نہیں کرتے اپنے گناہوں کو۔ اصل میں تو یہ آیات جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں۔ وہ لوگ اول مخاطب ہیں ان آیات کے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ جو غلطی ان سے ہو گئی اس کی وہ معافی مانگ لیں اور اس کو پھر دوبارہ رپیٹ نہ کریں۔ اور اس کے بعد تمام انسانیت کے لیے یہی بات ہے کہ اللہ کی بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اور اللہ کی بخشش اگر مل گئی تو جنت تو آخری اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا، آخری درجہ جس میں داخل ہونا ہے۔ جنت سے پہلے بہت سارے مراحل ہوں گے، قبر کی زندگی ہے مرنے کے بعد، اس کے بعد حشر کا میدان ہے۔ حشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ ہر جگہ آسانی ہو جائے گی اگر اللہ کی بخشش مل گئی تو۔ پھر اس کے بعد اعمال کا میزان لگنا ہے، اعمال تولے جانے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ہم تو صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے ایک سین ذہن میں آتا ہے کہ نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جیسے کوئی گلاس کا فرش ہوگا اور اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہوگا۔ اس کو ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، کہ جب ملکہ سبا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوتی ہے تو اپنے کپڑے اٹھا لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے گیلے ہو جائیں گے، کیونکہ گلاس کا فرش تھا اور اس کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ ابھی بھی آج کل آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں تو ٹاپ کے اوپر ایک گلاس کا فرش لگایا جاتا ہے، اس پہ لوگ بیٹھ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، نیچے سے سارا سین نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا سین کریٹ کیا ہوگا کہ اس کے نیچے سے اللہ کہتے ہیں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے، بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں۔ اور عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی ایفرٹ لگائے، کوشش کرے، نیت ہو، ارادہ ہو، پھر کوشش انسان کرے، اس کو کہتے ہیں عمل۔ ایسے اعمال جو ہم نے یہ سارے پیچھے پڑھے ہیں، کہ ہر حال میں خرچ کرنا، اور اس کے بعد غصے کو قابو کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، احسان کرنا، گناہوں پہ معافی مانگنا، تو یہ تمام اعمال جو کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو آخر میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو جب وہ جنت دیکھ کر واپس آئے تو کہا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرا جو بندہ بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور یہاں آنے کی خواہش کرے گا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور جا کے دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے تو کہا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے اب ڈر ہے کہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں خرچ کرنا ہے، اپنے دل سے مال کی، دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، غصے کو قابو کرنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا نفس کو قابو کرنا۔ پھر ایسے لوگ جو آپ کو تکلیف دیں، جو دل دکھائیں، ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دینا۔ پھر احسان کرنا، جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا آپ نے اس کے ساتھ ہر حال میں اچھا کرنا ہے۔ تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت بلند ارادہ رکھنے والے، مضبوط ارادہ رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔